إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا رواه الإمام البخاري رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه الإمام أبو داود بسند صحيح وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق رواه الإمام الترمذي رحمہ اللہ تعالی۔ تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام نعمت، تمام کبریائی، تمام شکر اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا مالک، تمام مخلوق کا خالق، تمام مرزوق کا رازق، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء و افعال میں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما اعظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد انگنت بے شمار لامحدود اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی حیات طیبہ ہم انسانوں کے لیے بہترین اسوہ ہے، جنہوں نے جنت کا راستہ، جنت میں لے جانے والا عقیدہ، جنت میں لے جانے والا عمل ہمیں بتا دیا اور اس کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ جہنم کی راہوں سے، جہنم میں لے جانے والے عقائد سے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں باخبر کر دیا اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد استاد محترم صدر معزز اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں،
عزیز اور پیارے بچوں، مجھے جو موضوع دے کر آپ کے روبرو کھڑا کیا گیا ہے وہ ہے مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ اپنے مقررہ وقت میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم علمی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سنتے ہیں، اللہ انہیں یاد رکھنے کی، ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جمعے کے خطبات یا علمی دروس یا مختلف قسم کی کانفرنس یا دینی جلسے اور اجلاس مقرر ہوتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ ہم ہرگز نہ بھولیں۔ اس کے پیچھے مقصد عمل ہے کہ بولنے والے اور سننے والے سب عمل کریں۔ اور آپ جانتے ہیں عمل کے لیے، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہہ دیجئے لوگوں سے عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے فضل کے بعد صحیح عقیدہ، صحیح عمل انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ثقلت موازین، قیامت کے دن ترازو بھاری ہوں نیک اعمال سے، تب تو ہماری پسندیدہ زندگی جنت میں ہمیں ملے گی۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ عمل سبب بنتا ہے جنت میں دخول کا۔ فرمایا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، قیامت کے دن جو نیک عمل دنیا میں کرتے تھے، جو اس روئے زمین پر اللہ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ مرد و خواتین تھے، ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا سبب؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اپنے اعمال کے سبب۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ دین اسلام اخلاق حسنہ کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اخلاق میں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگی بات، 3 چیزیں آئیں گی۔ آپ کی نیت اچھی ہو، جو کہ آپ کا باطن ہو، آپ کے قول اچھے ہوں، آپ کا فعل اچھا ہو، نیت خالص ہو، اللہ کے لیے کریں آپ، اقوال ایسے ہوں جس سے اللہ راضی ہو، اعمال افعال کردار پریکٹیکل لائف ایسی ہو جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں درست، تو ایسی صورت میں ہمارے اخلاق صحیح ہیں۔ اور سلف نے کہا لا يستقیم قول الا بعمل ولا يستقیم قول ولا عمل الا بنیہ ولا يستقیم او ولا تستقیم نیت ولا قول وعمل الا بموافقت الشرع او کما ورد۔ فرماتے ہیں کہ قول اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک عمل نہ ہو، اور قول و عمل صحیح نہیں ہوں گے جب تک کہ نیت نہ ہو، اور قول اور عمل اور نیت سب کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہو، کہ نیتیں، اقوال و افعال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم و ملت میں پیغمبر کی بعثت فرمائی، پیغمبر آئے جو اخلاق حسنہ پر قائم تھے۔ قرآن کی آیتوں میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، جب ہم پیغمبروں کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو سارے پیغمبر اللہ کے نیک، با اخلاق، اچھے تھے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے، 950 سال اللہ کی طرف بلاتے ہوئے صبر کر رہے ہیں، صبر اچھے اخلاق ہیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے، کریم تھے، جن کے واقعات قرآن سے ہمیں ملتے ہیں، اور کرم والا ہونا یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بات کے سچے تھے، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے،
اور یہ بھی اچھے اخلاق میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام با حیا شرم والے حیا والے تھے، اور یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ اور قربان جائیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری حیات طیبہ مکمل اخلاق حسنہ پر قائم تھی، جیسا کہ خود اللہ عز و جل نے اس کی گواہی دی اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر، بلند مقام پر قائم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ یہ گواہی دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق والے ہیں، بلند اخلاق پر قائم ہیں۔ اور جب آپ یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی جو میرے اور آپ کے لیے اسوہ بنائے گئے، اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی حیات طیبہ اسوہ ہے۔ کیا مطلب اسوہ ہے؟ کہ وہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے، ان کے طریقے پر ہم رہیں، ہماری عبادات ان کے طریقے پر، ہمارا عمل ان کے طریقے پر، ہماری دعوت ان کے طریقے پر، ہمارے اخلاق ان کے طریقے پر، ان کا جو عقیدہ تھا وہ امتی کا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کا اسی لیے کہا، اور ان کا جو عمل تھا وہ امتی کا عمل ہونا چاہیے، ان کے جو اخلاق تھے وہ امتی کے اخلاق ہونا چاہیے۔ اور ان کے اخلاق، اللہ اکبر پڑھتے جائیے آپ سیرت، معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے اخلاق والے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو، باتیں بہت ہیں، سیرت بھری پڑی ہے الحمدللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اعلیٰ کردار، بلند اخلاق سے، آپ کی حیات طیبہ۔ اچھا، زندگی کے کئی گوشے ہوتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی دیکھیے، گھریلو زندگی دیکھیے، سفر میں دیکھیے، حضر میں دیکھیے، انفرادی زندگی دیکھیے، اجتماعی زندگی دیکھیے، تمام زندگیوں میں آپ کے اخلاق آپ کو نمایاں ہوں گے۔ سوشل لائف، آپ کی پرسنل لائف، جتنی لائف کی جو شعبے ہوتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جیسے ہوتا ہے نا، بعض امتی اللہ ہدایت دے انہیں اور ہمیں بھی، ان کی سوشل لائف بہت اچھی ہے، باہر کی زندگی، لوگوں سے پوچھو ان کے بارے میں، کہیں گے اس سے اچھا کوئی نہیں ہے بنگلور میں، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے بنگلور میں۔ بیوی بچوں سے پوچھیں، اس سے برا پورے ہندوستان میں کوئی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ باہر کی زندگی الگ، اجتماعی زندگی ہماری الگ۔ جب تنہا ہوتے ہیں، جس سے کہ اللہ اکبر حدیث میں وعید آئی ہے، لمبی حدیث ہے بہرحال، جب تنہا ہوتے ہیں تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، فونوں پر، موبائلوں پر، ٹیبوں پر، لیپ ٹاپ پر، چینلوں پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے نہیں تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر تھے ویسے گھر میں تھے، باطن ظاہر، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، آپ کی نیت خالص، آپ کے اقوال پیارے، آپ کے افعال پیارے۔ جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا مسکراتا چہرہ نظر آیا، اللہ اکبر، اللہ تبسما، نبی علیہ السلام مسکراتے تھے، با وفا تھے۔ ساتھیوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے، ساتھیوں میں سے کوئی نظر نہ آتا، پوچھتے تھے، اس کی دریافت لیتے تھے، اس کی خیریت معلوم کرتے تھے، اور بڑے رحم دل تھے، دل آپ کا بڑا رحیمانہ تھا، یعنی رحم دل تھے بہت زیادہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے، بچوں کی آواز آتی، چھوٹے بچے کے رونے کی، دل نرم ہو جاتا، نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی اچھی طبیعت والے، سچے، جب گھر میں تشریف لے جاتے تو گھر والوں کا ساتھ دیتے تھے گھر کے کاموں میں، جانتے ہیں سب یہ چیزیں ہم۔ اللہ اکبر، اور کوئی آپ کے ساتھ غلط پیش آتا تو عفو و درگزر، معاف کر دینا آپ کے اخلاق میں سے تھے۔ اس کی اگر کوئی ایک مثال پیش کروں میں، سب سے شاندار مثال آپ دیکھیے فتح مکہ کے بعد کا واقعہ، فتح مکہ کے وقت کا واقعہ۔ مکہ والوں نے کیسے کیسے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم، مکی دور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہے، ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اذیت دی گئی، پریشان کیا گیا، آپ کی دعوت کو آپ کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، آپ کو ختم کرنے کی نعوذ باللہ سازش کی گئی۔ صحیح ہے نا، یہ سب جانتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد وہ سارے کھڑے تھے، اب دیکھیے یہاں اخلاق اللہ،
پاور ہے. آدمی کو تھوڑا سوچ کے دیکھیے, کوئی آپ کو کئی سال تکلیف دے, ہر طریقے سے تکلیف دے, ہر طریقے سے اذیت پہنچائے, اس کے بعد ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو تو کیا حشر ہوگا اس کا؟ آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ کتنا غصہ ہوگا آپ کو. وہ ماضی یاد آئے گا جو تکلیف دہ تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے طرح طرح سے تکلیفیں دی, مجھے, میرے ساتھیوں کو, تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیے؟ لے سکتے تھے نا. آج ہم ایک بات ہمارے کسی رشتہ دار کی سن لیتے ہیں, دل کو تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے اخلاق کا حال دیکھیے. عفو درگزر نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس. وہ صرف کتابوں میں, مائک میں یا تقریروں میں ہے بس. پریکٹیکل لائف میں ہمارے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں. اگر کوئی ایک رشتہ دار ہمارا کوئی ایک تکلیف دہ بات کہہ دے جس سے ہمارے دل کو رنج ہو, ملال ہو, تکلیف ہو, زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھتے ہم, اس کے گھر کا رخ نہیں کرتے. عفو درگزر کا بڑا وہ تو دوسرا, ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, قطع تعلق ہو جاتے ہیں, صلہ رحمی ختم, قطع رحمی آ جاتی ہے. کیا یہ اخلاق ہے جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد. بدلہ نہیں لیا, لے سکتے تھے, کوئی نہیں روک سکتا تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی ممانعت نہیں تھی, کوئی حکمت نہیں تھی, لے سکتے تھے. لیکن دل رحیمانہ. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی کہے وہ تو نبی تھے تو بھئی آپ امتی ہونا. لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتباع تو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے معاملے میں. بڑی بڑی عبادتوں کو دیکھیے معزز سامعین, بڑی بڑی عبادتیں, اس کے پیچھے ثمرہ عبادتوں کا یہ ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں اخلاق آئے. جیسا اللہ کے نبی, جیسا کہ دیکھیے آپ, نماز, 5 وقتہ نماز اسلام کا ایک بڑا اہم ترین رکن. یہ نماز اگر صحیح ہو, یہ عبادت اگر درست ہو تو یہ انسان کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے, اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقات مسلمان کے پاکیزگی کا سبب بنتے ہیں اور اس کے تزکیے کا سبب بنتے ہیں. روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں, رمضان آ رہا ہے, رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اللہ سے دعا ہے. ویسے وہ دعا نہیں اللہم بارک لنا, پھر وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, ایسی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کا جو مہینہ آمد ہے, اللہ تعالیٰ خیر سے ہماری زندگی میں اس کو لائے اور صحیح روزے رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. ویسے تو آتا ہر سال, اب آ کے کیا کر کے جاتا ہماری زندگی میں, یہ ہے بڑا اہم مسئلہ. روزے ہم رکھتے ہیں, اخلاق روزوں سے دیکھیے, صبح اخلاق کا تعلق روزوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے. آپ بارہا ہر رمضان میں وہ حدیث سنتے ہیں, یاد بھی ہوگی یقیناً وہ حدیث جس میں یہ بات بتائی گئی کہ انسان کا روزہ اگر درست ہو, صحیح ہو, تو وہ جھوٹ پر عمل, جہالت کو ترک کر دیتا ہے. روزہ انسان کو جھوٹ سے دور رکھتا ہے, روزہ انسان کو جہالتوں سے دور رکھتا ہے, اور یہ اچھے اخلاق میں سے. اسی طریقے سے حج, ایک بڑی عبادت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے, عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے یہ حج. اس میں اگر انسان برائیوں سے بچ جائے, رفث جو کہ احرام کی پابندیاں ہیں, اس کے علاوہ فسوق, جدال جھگڑے سے, گناہوں سے, غلطیوں سے اپنے حج کو بچا لے, اچھے اخلاق ہوں اس کے, تو پھر ایسی صورت میں وہ حج اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. تو یہ تمام عبادات ہیں, آپ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کو دیکھیے, اس سے انسان کی زندگی میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں اچھے اخلاق کے سلسلے میں. مثال کے طور پر چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرو. حدیث سنیے, دیکھیے کیا اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن من لا یامن جارہ بوائقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا, قسم اللہ کی وہ مومن نہیں, قسم اللہ کی وہ مومن نہیں, قسم اللہ کی وہ مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. اللہ اکبر. کیا یہ اخلاق ہمارے پاس ہیں؟ حدیث ہم نے سنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں وہ ایمان والا نہیں, کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے وہ جس کے اخلاق اچھے نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
ومن كان عفوا اس سے پہلے دوسری بات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحدیث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوگا تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے. جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو بولے تو خیر بولے ورنہ خاموش رہے. حدیث صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے اللہ پر اور آخرت پر. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 میں سے یہاں اس حدیث میں کتنے رکن بیان کیے گئے ہیں؟ 2. ایمان من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اللہ پر اور آخرت پر. اور باقی 4 ایمان جو ارکان کے ہیں, ایمان بالرسل, ایمان بالملائکہ, ایمان بالیوم الآخر, ایمان بالقدر, اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ علماء اس کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کیونکہ عمل کے لیے کہا جا رہا ہے, عمل کا بدلہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اعمال کا حساب اور بدلہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو جس کو بدلہ دینے والے رب اللہ پر ایمان ہو اور بدلے والے دن آخرت, جس دن اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا اس دن پر ایمان ہو تو وہ پڑوسیوں کی عزت کرے, مہمان کی عزت کرے, یا کہے تو خیر کہے یا خاموش رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا. یہ خیر کیا ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں ہیں اس حدیث میں. ایک, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے, ٹھیک ہے بھائی, جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے, حقوق الجار, مہمان کی عزت تکریم کرے, ٹھیک ہے. تیسری بات خیر کہے. خیر ایک عربی کا جامع لفظ ہے جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. سچ بولنا خیر, بھلی بات کرنا خیر, وعدہ پورا کرنا خیر, الکلمۃ الطیبہ, اچھی بات کرنا خیر, تمام خیر خیر خیر. کیا ہماری زبانیں خیر میں استعمال ہوتی ہیں؟ یشر نعوذ باللہ من ذلک. میں اور آپ اپنے اخلاق کا جائزہ لیں, میں اور آپ. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس کے لیے حدیث ہے؟ ہمارے لیے. کیا اس حدیث رسول پر ہمارا عمل ہے؟ ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ چیک کیجئے. کیا پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں جیسے اسلام نے تعلیم دی ہے؟ مہمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہے؟ اور زبان کا استعمال خیر میں ہو رہا ہے یا شر میں؟ علماء کو نہیں چھوڑ رہے. فلاں عالم کا منہج ختم, غلط, فلاں عالم کا منہج صحیح. ہماری زبان کو دیکھیں, اس زبان سے کیا کیا ہم کہتے ہیں تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے. اس زبان سے جو چیزیں اقوال, میں نے کہا شروع میں, اخلاق, یہ زبان بتاتی ہے اخلاق کیسے اس انسان کی. زبان کا استعمال اللہ کی رضا میں ہو رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی میں ہو رہا ہے؟ بولنے سے پہلے کیا تولتے ہیں ہم اپنے الفاظ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں, کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مسلمان حکمرانوں کے خلاف ہماری زبانیں چلنے لگتی ہیں. مسلمان علماء اکرام, اللہ اکبر, ورثۃ الانبیاء, زبانیں دراز ہیں ہماری. ان کے عقیدے پر حملہ, ان کے منہج پر حملہ, ان کی غلطیوں کو پھیلانا لوگوں کے درمیان. عجیب مسئلہ ہے بھائی, عجیب مسئلہ ہے. یہ کون سے اخلاق آ گئے ہمارے پاس؟ یہ زبانیں کہاں چل رہی ہیں؟ باہر دوستوں کے ساتھ ہماری زبان اچھی, وہ کہتا ہے یہ بہت اچھا دوست ہے, یہ بہت اچھے اخلاق والا دوست ہے ہمارا. بیوی کے ساتھ ہماری زبان کیسی ہے؟ یا بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے, شوہر کے ساتھ بد اخلاق, شوہر کا ادب نہیں, زبان سے تکلیف دیتی ہے شوہر کو. یہ کون سی اخلاق؟ بچوں کا دیکھیے, ماں باپ کے ساتھ ان کی زبان کیسی ہے. اللہ اکبر. حقوق الوالدین پڑھ کر دیکھیے, حقوق الوالدین کے متعلق کتاب و سنت کے جو نصوص آئے ہیں. اللہ اکبر. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا کیا ہے؟ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا. کیا عمل ہے اس پر ہمارا؟ کہاں ہے بچوں کے اخلاق اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ بدتمیز, بد اخلاق, نعوذ باللہ من ذلک. بات کڑوی ہو تو کڑوی ہے, میں غلط تو میں غلط, آپ غلط تو آپ غلط. اپنے آپ کو سدھارنا, میں نے شروع میں کہا اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہے. میں اپنی اصلاح کروں, آپ اپنی اصلاح کریں. ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ کیوں آپ نے مغرب پڑھی؟
کیوں فجر ظہر اثر مغرب پڑھتے ہیں آپ؟ کیوں عمرہ حج کرتے ہیں؟ کیوں صدقہ خیرات دیتے ہیں؟ کیوں حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں؟ جنت چاہیے، جنت ایسے نہیں ملتی جنت. جنت کے لیے وہ تمام چیزوں پر عمل کرنا ہوگا جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. صرف نمازوں سے جنت ملے گی، اخلاق کہاں جائیں گے؟ اخلاق کا کوئی اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. وہ پڑھے تو اتنی، تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہر جگہ ہم فٹ ہوں، ہماری عبادات درست، ہمارے معاملات درست، ہمارے اخلاق صحیح. سلف صالحین کی منہج کی بات کرتے، منہج کی بات کرتے. منہج صرف عقیدے میں ہے، منہج صرف عمل میں ہے، اخلاق میں کوئی منہج نہیں ہمارے پاس. صحابہ رضی اللہ عنہ جن کو ہم اپنے اسلاف کہتے ہیں، سلف صالحین، ان کا کیا منہج تھا کسی پر حکم لگانے کے سلسلے میں؟ اخلاق میں ان کا کیا منہج اور کردار تھا؟ کیا وہ منہج اور کردار میں اور آپ کی زندگی میں اپناتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کو اپنایا ہے، اپنا رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں میں اور آپ. لہٰذا اپنی زبانوں کا غلط استعمال نہ کریں. میں بتا رہا تھا والدین کے متعلق، دیکھیے خیر بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر یہ کہ والدین جن کا بہت بڑا حق ہے ہم پر، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے عباد اللہ میں، حقوق العباد میں، تو ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے؟ وہ بوڑھے ہوں یا نہ ہوں، ہمارے ساتھ رہتے ہوں یا دور رہتے ہوں، ان کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کیا ویسے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے؟ کیا ویسے ہیں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں تعلیم دی ہے؟ نہیں. اللہ یہ ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، آپ اس کی تفسیر دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. کیا ہے یہ؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ وہی ہے، یہ جو مرجع ہے اسلام کا، مصدر اسلام کا. حکم دیا جا رہا ہے اولاد کو کہ کیسے برتاؤ کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ. اللہ ولا کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ. میں پورا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں وقت کا خیال، کیونکہ 8 بجے میری تقریر ختم ہے. میں اس کا سیدھے پوائنٹ پر آ رہا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بوڑھے ہو جائیں 2 یا 1 تو ان کو ڈانٹنا نہیں. اف مت کہو، ڈانٹو مت. اف زبان سے کہا جاتا ہے، ڈانٹنا نہیں. اور فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، 2 چیزیں منع کر رہا ہے. پھر کرنا کیا؟ اللہ کیسے رہنا؟ رحمت کا بازو جھکا کے رکھنا. وقل لهما قولا کریما، قول کریم، اخلاق، اچھی بات کرنا. اچھی بات ماں باپ کے ساتھ اچھی بات کرنا. کیا میں میرے ماں باپ کے ساتھ اچھی بات کرتا ہوں؟ میں یہاں 1 گھنٹہ تقریر کروں، حیدرآباد جاؤں جہاں میرے ماں باپ موجود ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں، اللہ خوش ہوگا؟ آپ تو خوش او یاسر جابری مدنی کیا تقریر تھی وہ. ارے آپ کیا مجھے بتا دیکھیے، میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے. بس میں 1 گھنٹے کی تقریر کر کے یہاں اخلاق پر جاؤں، میں جدہ واپس جاؤں میری بیوی کے ساتھ میرے اخلاق غلط، میں جدہ واپس جاؤں میرے ماں باپ پر، میرے بچوں کے ساتھ میرے اخلاق غلط، وہاں میرے بھائیوں کے ساتھ میرے اخلاق غلط، میں حیدرآباد جاؤں وہاں میرے ماں باپ کے ساتھ میرے اخلاق، کیا فائدہ اس تقریر کا بتائیے؟ یہ تو مجھ پر حجت بن جائے گی، حجت علیک. یہ تقریر، یہ الفاظ میرے مجھ پر حجت بن جائیں گے. اللہ مجھے نیک توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ میرے اخلاق کو ٹھیک کر دے. آمین یا رب. میرے بھائی اللہ سے ڈرے، میرے بھائی اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے نفسوں کا جائزہ لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، قرآن کی آیتیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب احترام سے بات کرنا ان سے. کس سے؟ آپ سے. اور دعا کرنا ان کے لیے ہمیشہ. کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بڑوں کے ساتھ اخلاق میں کیا آئے گا؟ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے بڑوں سے بات کرو، ادب سے بات کرو، چھوٹوں پر رحم کرو. مَن لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا. علماء ہر جگہ ہے بھائی. قدرا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے. ہمارے عالم کی. کس کے عالم؟ کس کے عالم؟ بولیے بھائی. عالمینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اضافت ہے، علماء جانتے ہیں مضاف مضاف. عالمینا، عالمینا ہمارے عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء ہمارے علماء کی عزت نہ کرے. اللہ اکبر. دیکھیے ایک ایک حدیث پر غور کیجیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بڑوں کا ادب. کیا میری اور آپ کی زندگی میں بڑے ہیں؟ اچھا بڑے ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں، ایک غریب بڑے، ایک مالدار بڑے. ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ مالدار کوئی بڑا ہے اس کے ساتھ ہمارے اخلاق الگ. جی حضوری. جی حضوری سمجھتے نا؟ جی حضوری. آئیے انکل تشریف رکھیے. زبان بڑی شیریں کہ افعال بڑے، وہ ان کے سامنے ماشاءاللہ. اگر وہ بڑے چاچا مالدار اگر آ جائیں گھر، ان کی ضیافت دیکھیے آپ. کوئی غریب چاچا گھر آ جائے آپ کے، ان کی ضیافت دیکھیے آپ.
کیا ہے یہ بھائی؟ وہ بھی میں نے پوائنٹ، اخلاق بدلتے نہیں انسان کے اشخاص کے بدلنے سے، مومن کے اخلاق زمانہ بدلنے سے نہیں بدلتے، اور نہ شخصیتیں پرسنالٹیز بدلنے سے بدلتی ہیں۔ مومن مومن ہوتا ہے، اللہ اکبر، مومن مومن ہوتا ہے، کل بھی سچا، ہاں آج بھی سچا، کل بھی سچا، کل بھی وعدے کا پابند، آج بھی وعدے کا پابند، کل بھی وعدے کا پابند، آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، کل بھی پیارا، نرم دل، صبر کرنے والا، آج بھی آئندہ بھی۔ شخصیات بدلنے سے مومن کے اخلاق نہیں بدلتے۔ مالدار اور غریبوں میں فرق نہیں کرتا کہ یہ تو پیسے والا ہے، اس کو اچھی بات کروں گا فائدہ ہوگا مجھے، یہ غریب بیچارہ کیا دے گا مجھے، اس سے کیا مجھے دنیاوی منفعت حاصل ہوگی، لہٰذا اس کے ساتھ کیوں میں نرم پیش آؤں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے مومن۔ مومن کہتا ہے یہ ہو یا یہ ہو، انکل ہو یا چاچا ہو، پیسے والے انکل ہو یا غریب چاچا ہو، دونوں کے ساتھ میرے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ایک مقصود ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیوں اس نے اپنے اخلاق کو اچھے کیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اس نے اپنے اخلاق کو اچھے کیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ابو داؤد کی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اپنے اخلاق سے، اپنے اچھے حسن اخلاق سے، اپنے حسن اخلاق سے روزے دار اور قیام اللیل کرنے والا، اس کا جو درجہ ہے اس درجے کو اپنے اخلاق کی بدولت پا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ روزے کا دو درجہ اور اجر اللہ کے یہاں اس کو ملتا ہے، روزے دار کو، قائم کو، قیام اللیل رات میں نماز پڑھنے والے کو جو اجر اللہ کے یہاں ملتا ہے، یہ اپنے اچھے اخلاق کی بدولت اللہ کے یہاں وہ اجر پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک، تم میں سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ الیہ، میرے نزدیک کون ہے؟ احاسنکم یا احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہوں۔ اگر تم اپنے اخلاق کو اچھے کرتے ہو، تم میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب رہو گے۔ اب بھائی بات کس کی آ رہی ہے یہاں پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ کیوں رفع الیدین کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں آپ سجدہ صرف ایک اللہ کو کرتے ہیں، کسی قبر مزار پر سجدہ نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ دیا ہے مجھے، میرے نبی کا عقیدہ ہے، بہت اچھا ہے۔ عمرہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ حج کیوں ایسے کرتے ہو؟ نماز ایسے کیوں پڑھتے ہو؟ روزہ ایسے کیوں رکھتے ہو؟ ہر جگہ آپ کا ایک بڑا پیارا حسین جواب ہوتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح ہے نا؟ بہت اچھا ہے۔ اخلاق میں سنت کہاں چلی گئی؟ ختم، وہاں سنت نہیں ہے۔ اخلاق میں سنت کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دیکھیے کل قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ملیں گے نا جا کے وہ حوض کوثر پر، ٹھیک ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخلاق کو جب جان لیں گے، غیب ان کو نہیں پتا، اگر ان کو پتا چل جائے کہ امت کے یہ اخلاق تھے، یہ آپ کا امتی، اس کے یہ اخلاق تھے، کیا وہ پسند کریں گے یا دھتکار دیں گے؟ سوچ کے دیکھیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی رضا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ میرے نزدیک وہی شخص ہے تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ اسی طریقے سے اور ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا، ترمذی کی حسن سند کی روایت ہے، اتق اللہ حیثما کن، جہاں رہو اللہ سے ڈرو، اور گناہ اگر ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ترمذی کی روایت ہے، سب سے زیادہ کیا چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا ڈر، تقوی، یہ انسان کو سب سے زیادہ جنت میں جائے گا۔ آپ جانتے ہیں عدت للمتقین، اور اچھے اخلاق انسان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے،
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مومن جو لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں یا حرکتوں پر صبر کرتا ہے، یہ اچھا ہے اللہ کے نزدیک اس مومن سے جو مومن تنہا تنہا رہتا ہے، نہ ملوں گا، نہ تکلیف ہوگی، نہ صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں اعلیٰ درجے کی اس انسان کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ یہ حدیث سے چند ایک جو میں نے نوٹ کی تھی۔ کیا ان تمام احادیث پر میرا اور آپ کا عمل ہے؟ کہاں ہے حدیث، کہاں ہے عمل؟ ہم بتائیں اور عمل نہ کریں، آپ سنیں اور عمل نہ کریں۔ اللہ کے لیے محبت کرنا ایک دوسرے سے یہ اخلاق ہے۔ کیا میری اور آپ کی محبت اللہ کے لیے یا پیسوں کے لیے ہے؟ دنیاوی غرض کے لیے ہے، دنیاوی مصلحتوں کے لیے ہے۔ وفاداری اخلاق میں سے ہے۔ کہاں ہے میری اور آپ کی زندگی میں وفاداری؟ سچائی اچھے اخلاق میں سے ہے۔ کیا میرے زبان سے سچ نکلتا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک ہم جھوٹے ہو چکے ہیں؟ کہاں ہے سچائی ہماری زندگیوں میں؟ کہاں ہے عدل اور انصاف ہماری زندگی میں، جس کی تعلیم شریعت نے دی، جو اچھے اخلاق میں سے ہے؟ ہمارا عدل یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ کیا اس پر ہمارا عمل ہے؟ بیوی کو اس کا حق، اماں کو ان کا حق، بھائیوں کو ان کا حق، بہنوں کو ان کا حق، بچوں کو ان کا حق، بادشاہ کو ان کا حق، علماء کرام کو ان کے حقوق، کیا اس پر عمل ہے؟ پتہ نہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، امت کے اصلاح کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، التصفیہ والتربیہ، تصفیہ اور تربیہ۔ تصفیہ بہت ہو رہا ہے، تربیت کی اشد ترین ضرورت ہے، اگرچہ ہوئی ہے۔ تصفیہ اور تربیہ، غلط عقائد کو، بدعات کو، غلط چیزوں کو، غلط منہج کو ہٹانا امت سے، صحیح عقیدہ، سنت اور سلف صالحین کا منہج بتانا، تصفیہ۔ تربیت، اصلاح اور تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ اگر امت کی تربیت نہیں ہوگی، اخلاق ایسی ہو، توحید بتائے، توحید پڑھے نہیں، عقیدہ سنائے، عقیدے کی تعلیم نہیں حاصل کیے، حدیثوں پر عمل کرنا یا اتباع اور اطاعت کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا طریقہ کار، یہ سب کچھ بتایا، لیکن حقیقی متبع کون ہوتا ہے یہ نہیں بتایا۔ صحابہ کا منہج بولیں گے انشاءاللہ قیامت تک، لیکن تربیت نہیں کی گئی اس منہج پر۔ عوام کی، نوجوانوں کی، خواتین کی تربیت نہیں کی گئی، اسی لیے علماء کے خلاف زبانیں نکل رہی ہیں ان کی۔ مچال اللہ سے ڈرو۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث بتایا، وَلَمْ يَعْرِفْ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے عالم کی قدر نہ کرے۔ میرے بھائی، عالم ایسے ہی بن گئے، یہ لوگ یہ ایسے بن گئے عالم، یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ فرشتے نہیں ہیں کہ ان سے ہم سے غلطیاں نہ ہو۔ کیا ان غلطیوں کو لے کر کیا منہج ہے ہمارا؟ اللہ سے ڈرو بھائی، جاؤ مسئلے، جاؤ فطرے، اور فطرے کیسے؟ علماء، ارے علماء کیا چاہ رہے آپ؟ علماء ختم، جہالت آ جائے، ضلوا والا مسئلہ آ جائے، دنیا سے علم اٹھ جائے، قدر کیجئے علماء کی، بزرگوں کی، نوجوانوں کی۔ اللہ سے ڈریے علماء کے بارے میں، ان کی عزت کیجئے، ان کی توقیر کیجئے، ان کا احترام کیجئے، منہج کو سیکھیے۔ منہج میں شدت نہیں ہے، منہج کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں بولے انہوں بول دیے، انہوں یہ کرے، ان کا منہج ختم، انہوں یہ کرے، ان کا اب یہ سلفی نہیں ہے، یہ اخوانی ہو گئے، وہ ماتوریدی ہو گئے، وہ جو ہے خوارج کے منہج پہ چلے گئے، وہ تکفیری ہو گئے۔ ارے بھائی، یہ حکم لگانے سے پہلے ذرا چیک تو کر لو، آپ کیا جانتے ہو منہج کی حقیقت کو؟ آپ نے سیکھا ہے، جانا ہے، اخلاق کیا ہیں، معلوم کیا آپ نے کبھی؟ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت، علماء کی قدر کیجیے۔ علماء ورثۃ الانبیاء ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا۔ جانتے ہیں اصل مسئلہ کیا باتیں سب جانتے ہیں، صرف اصلاح کی غرض سے چند ایک باتیں جو میں نے نوٹ کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو ایسے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ علماء کو موت دے گا، سینوں سے نہیں نکلے گا۔ جانتے ہیں نا وہ حدیث؟ تو جب علماء ختم تو کون رہیں گے بھائی؟ جاہل۔ جب جاہل رہیں گے تو کیا ہوگا؟ دو پرابلمس ہوں گے بڑے بڑے، کیا؟ ضلالت اور اضلال، خود بھی بھٹکیں گے، دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے۔ اس سے علماء نے ایک بڑا فائدے کی بات بتائی ہے، علم سے کبھی ضلالت یا اضلال نہیں ہوگا، نہ انسان خود بھٹکے گا، علم صحیح ہونے سے نہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ جتنی خرابیاں، جتنی گمراہیاں ہوئی ہیں ماضی میں، موجودہ دور میں بھی جو اخلاقی گراوٹ یا دیگر خرابیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ
علم کا نہیں ہونا، جہالت کو ہونا. لہٰذا اللہ سے ڈریں اور میں اور آپ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اخلاق میں بہت ساری باتیں، وقت میرا ختم ہو گیا، 8 بج گئے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اخلاق میں بڑی چیزیں ہیں. آج ہماری زندگیوں میں جو ہے اخلاق کی کمی ہے، ہمیں اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی نیتوں کو ٹٹولیں. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کیا خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ اچھے اخلاق ہے. آپ کی نیت خالص ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. آپ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ اگر نیت خالص ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہیں. یہ زبان، اللہ سے ڈریں. بولنا نہیں، سننا زیادہ، بولنا کم. بولنا خیر بولنا، ورنہ نہیں بولنا. بولنا وہ بما یرضی ربک عز وجل، ایسی باتیں بولیے جس سے اللہ راضی ہو. بولنے سے پہلے دیکھیے، میں یہ جو شیخ کے بارے میں، یہ جو ہماری بیگم کی برائی کر رہا ہوں، یا میرے شوہر کی، اپنی سہیلیوں کے سامنے برائیاں کر رہی ہوں، کیا اس سے اللہ راضی ہوگا؟ میں میرے ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہا ہوں، بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہوں، زبان سے ان کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہوں، کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے میرا رب راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے؟ چیک کیجئے. ناراض ہوگا، ہرگز ناراض مت کیجئے. ساری دنیا ناراض چلے گا، ایک اللہ کو ناراض نہ کرے. اللہ ناراض تو دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی. اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں آخری ایک حدیث کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں. وقت ہو گیا ہے میرا. 1 منٹ انہوں نے بیچ میں کہا تھا، وہ 1 منٹ میں اور لے لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہیں عفوا وہ یہ نہیں، کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اہل علم کہتے ہیں معاملات جتنے ہیں دنیا میں، اس میں اخلاق بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعامل، رویہ. ایک اس حدیث پر اگر مسلمان عمل کر لیں دنیا کی عبادات کے معاملے میں، وہ حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. معاملات کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں اس ایک حدیث پر اگر عمل کر لیں مسلمان ساری دنیا کے. کون سی حدیث؟ ابو ہریرہ کی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مطلب نفی کمال ایمان ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں عالم کے لیے کیا چیز پسند کر رہا ہوں؟ ذلت. کیا میں اپنے لیے ذلت پسند کروں گا؟ نہیں. تو پھر عالم کو کیوں ذلیل کر رہا ہوں میں کیا چاہتا ہوں؟ میری عزت ہو، دوسروں کی عزت کرو. میں کیا چاہتا ہوں؟ میرے حقوق ادا ہوں، میں دوسروں کے حقوق ادا کروں. میں کیا چاہتا ہوں؟ لوگ مجھ سے اچھی بات کریں، میں دوسروں سے اچھی بات کروں. میں کیا چاہتا ہوں؟ لوگ میرا خیال رکھیں، میں دوسروں کا خیال رکھوں. میں کیا چاہتا ہوں؟ لوگ ادب و احترام سے میرے ساتھ رہیں، میں ان کے ساتھ. میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دھوکہ دیں، میں لوگوں کو دھوکہ نہ دوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی گالی دے، میں کسی کو گالی نہ دوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے دل کو یا میری ذات کو کوئی تکلیف پہنچائے، میں کسی کے دل کو، کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچاؤں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.